فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول، جو کہ مقتل حسین ہے۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 187۔ عنوان ہے نمبر 1، سفیر حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل۔ جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور کوفے میں آپ کے سفیر تھے۔ جناب مسلم بعض اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام کے سفیر کے عنوان سے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے وہاں گئے تاکہ اگر کوفے والے اپنی دعوت میں سچے اور پابند ہیں تو آپ کوفے تشریف لے جائیں۔ جناب مسلم کی والدہ کا نام عالیہ یا حلیہ تھا۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب المعارف میں لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ نبت نون بے توئے سے تھا۔ بزرگ عالم دین حاجی مرزا خلیل کمرائی اپنی کتاب مسلم میں لکھتے ہیں کہ مذکورہ مطالب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب مسلم کی والدہ کوئی کنیز نہیں تھی بلکہ آزاد تھی، کیونکہ کنیزوں کے لیے نہیں لکھا جاتا کہ ان کا تعلق فلاں قبیلے سے تھا۔ قبیلہ مبت یا ہبت دونوں میں یعنی مبت بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ، اور نون کے ساتھ نون بے تے، کہیں نون کے ساتھ لکھا ہے اور کہیں میم کے ساتھ۔ قبیلہ نبت کے لوگ عجمی تھے۔ اس طرح جناب مسلم کی والدہ کا تعلق ایران سے تھا اور ان کا تعلق کوفے اور بصرہ کے درمیانی واقع شہر وسط سے تھا۔ ان کا تعلق کوفہ اور بصرہ کے درمیان واقع شہر واسط سے تھا۔ صفحہ نمبر 187۔ عنوان ہے جناب مسلم کی اولاد۔ تاریخی مستندات میں آپ کی اولاد کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ آپ کے چند بیٹوں کے نام شہدائے کربلا میں مذکور ہیں۔ ان میں جناب عبداللہ بن مسلم، محمد اکبر بن مسلم قدیمی کتاب میں مذکور ہے کہ جبکہ بعض متاخر ضعیف منابع میں جناب اون، جناب مسلم، جناب عبید اللہ، جناب جعفر اور جناب احمد کا نام ملتا ہے، لیکن ان کی اسیری یا شہادت کے بارے میں کوئی معلومات میسر نہیں۔ جناب عبداللہ اور علی کی والدہ بی بی رقیہ بنت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں، اور جناب مسلم کی والدہ بنی عامر بن ساسا سے تھیں، اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 اور 71 پہ۔ قمقام زخار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 پر۔ آپ کی ایک بیٹی شام غریبہ میں شہید ہوئی جن کا نام شہزادی عاتقہ بنت مسلم تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی ام حمیدہ یا حمیدہ تھی، اور یہ روایت ہے عمدۃ الطالب صفحہ نمبر 32 میں۔ یہ بیوی اسیر ہو کر شام گئیں۔ جناب مسلم کے 2 بیٹے آپ کی شہادت کے بعد کوفے میں شہید ہوئے جن کا نام ابراہیم اور جناب محمد اصغر تھا۔ ان کے مزار مسیب میں ہیں۔ صفحہ نمبر 188۔ جنگ صفین میں شرکت۔ جناب مسلم بن عقیل نے جب جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے ایک حصے کی علمبرداری کی حیثیت سے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ شرکت کی، اور یہ روایت مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 پر۔ نیز امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور میں ان کے ہمراہ رہے۔
صفحہ نمبر 188 جناب مسلم کا الوداع۔ امام علیہ السلام نے جناب مسلم کو بلایا اور قیس بن محصر سیدوی، عمارہ بن عبید السلولی اور عبد الرحمن عبداللہ بن القدن ارجعی کے ہمراہ آپ کو روانہ کیا۔ مسافرت کے وقت آپ نے ان کو تقوی کی سفارش کی، باتوں کو صیغہ راست میں رکھنے کو کہا اور لوگوں کے ساتھ عطوفت اور مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر تم نے محسوس کیا کہ لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے پر برقرار ہیں تو مجھے فوراً اس سے مطلع کرنا۔ صفحہ نمبر 188 عنوان ہے جناب مسلم کا سفر۔ جناب مسلم بن عقیل 15 رمضان ودا ہو کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ روایت نفس المحموم اور الارشاد میں۔ راستے میں مدینے آئے، مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے رخصت ہو کر راہی کوفہ ہوئے۔ جناب قیس نے راستے کی شناخت کے لیے 2 ایسے لوگوں کو ہمراہ رکھا جو راستے سے آگاہ تھے، لیکن وہ دونوں راستہ بھول گئے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی وجہ سے ان لوگوں پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ ان پر دونوں راستہ شناس افراد نے کہا، آپ لوگ اس راستے کو پکڑ لیں، اس کے انتہا پر پانی موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو وہاں بھی پانی میسر نہ ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ افراد موت کے دھانے پر پہنچ گئے۔ صفحہ نمبر 188 راستے سے جناب مسلم کا امام علیہ السلام کے نام خط۔ درہ خبیت کی ایک تنگ گوشے سے جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور جناب قیس بن محصر کے ہاتھوں اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ خبیت مدینے کے اطراف میں مکہ کے راستے کی طرف ایک جگہ ہے جہاں یہ دونوں رہنما گم ہو کر مکہ کی طرف نکل پڑے تھے۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں مدینے سے 2 ایسے افراد کے ساتھ نکلا جو راستے سے آشنا تھے، لیکن وہ دونوں راستہ بھول گئے۔ اسی حالت میں ہم پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں جہاں بحق ہو گئے۔ ہم لوگ چلتے چلتے پانی تک پہنچ گئے۔ اس طرح ہم لوگ موت کے منہ سے نکل آئے۔ یہ مضیق کے ایک تنگ گوشے میں ہے۔ میرے مولا نے اس سفر کو فعال بد سمجھا ہے، لہٰذا اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے اس سے معاف فرما دیں اور کسی دوسرے کو اس کام کی انجام دہی کے لیے بھیج دیں، والسلام۔ اور یہ روایت مقتل ابی مخنف، نفس المحموم، مقتل خوارزمی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32 پر۔ صفحہ نمبر 189 جناب مسلم کو امام علیہ السلام کا جواب۔ خط ملتے ہی امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، مجھے اس کا خوف ہے کہ تم نے اس عظیم سفر سے جسے میں نے تمہارے سپرد کیا ہے معافیت طلبی کا خط فقط خوف اور ہراس کی بنیاد پر لکھا ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ فوراً اس کام پر نکل پڑو جسے میں نے تمہارے سپرد کیا ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب مسلم نے خط کے جواب کو پڑھ کر کہا، میں اس سفر میں اور اس کام کی انجام دہی میں اپنی جان سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر جناب مسلم وہاں سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک منزل گاہ اور چشمہ آب تک پہنچے جو قبیلہ تہ کا تھا۔ آپ نے اس چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور کچھ دیر آرام کیا۔ آرام کے بعد پھر وہاں سے سفر پر نکل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد راستے میں جناب مسلم نے ایک شکاری کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ جب اس شخص نے ہرن پر تیر مارا تو وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ جناب مسلم نے اسے دیکھ کر کہا، اگر خدا چاہے گا تو ہمارا دشمن بھی اسی طرح نابود ہو جائے گا۔ اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90 پر۔ صفحہ نمبر 189 عنوان ہے کوفے میں جناب مسلم علیہ السلام کا داخلہ اور جناب مختار کا گھر۔ وہاں سے مسلم علیہ السلام پھر آگے بڑھے اور یہاں تک کہ اپنے تینوں ساتھیوں قیس بن محصر سیدوی، عمارہ بن عبید سلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن القدن ارجعی کے ہمراہ کوفے میں 5 شوال کو داخل ہوئے اور جناب مختار بن ابو عبید ثقفی کے گھر میں مہمان ہوئے۔
ان دنوں یہ گھر مسلم بن مسیب کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پہنچتے ہی شیعہ ہر چار جانب سے آپ کی خدمت میں شرف یاب ہونے لگے اور رفت و آمد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب سب شیعہ جمع ہو گئے تو جناب مسلم نے ان کو امام علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ خط کے مضمون کو سنتے ہی وہ سب کے سب رونے لگے۔ وہیں 18,000 افراد نے بیعت کی، اور یہ روایت اللحوف صفحہ نمبر 108 پر۔ اس کے بعد جناب عابس بن ابی شبیب شاکری اٹھے اور حمد ثناء الہی کے بعد فرمایا: اے مسلم، میں آپ کو لوگوں کی خبر نہیں دے رہا ہوں، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور نہ ہی میں ان کے سلسلے میں آپ کو دھوکہ دوں گا۔ خدا کی قسم میں وہی بولوں گا جو میرے دل میں پوشیدہ ہے۔ خدا کی قسم، جب بھی آپ مجھ کو بلائیں گے میں حتماً لبیک کہوں گا۔ میں آپ کے ہمراہ آپ کے دشمنوں سے ضرور بالضرور قتال کروں گا۔ آپ کے سامنے اپنی شمشیر سے لقائے الہی تک لڑتا رہوں گا۔ اس سلسلے میں خدا کے نزدیک میرے لیے جو چیز ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی منشا نہیں ہے۔ پھر جناب حبیب بن مظاہر اسدی کھڑے ہوئے اور فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے اے عابس، جو تمہارے دل میں تھا اور جو کچھ کہنا چاہیے تھا اسے تم نے بڑے مختصر جملوں میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا: اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے بھی اس مرد کی راہ کو اپنی راہ قرار دیا۔ پھر جناب سعید بن عبداللہ حنفی نے بھی اسی طرح اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر ایک کے بعد ایک سب نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جناب مسلم کے پاس شیعوں کی رفت و آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جناب مسلم کی منزلگاہ لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہو گئی۔ اس کی خبر حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 355، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334، اخبار الطوال صفحہ نمبر 231، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 پر۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: جناب مسلم سفر کی منازل طے کر کے کوفے آئے۔ آپ وہاں ایک شخص کے ہاں ٹھہرے جن کا نام ابن اوسجہ تھا۔ ان کی آمد کی اہل کوفہ کو اطلاع ہوئی تو فوج در فوج لوگ ان کی بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 12,000 افراد نے آپ کی بیعت کی۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347، تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 424، تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 590، سیر الاعلام النبلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306، الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 241، امالی شجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، حدائق الوردیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120 پر۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں آئے تو لوگوں نے آپ سے ملاقات کی اور بیعت کی۔ اس کے علاوہ عہد و معاہدے بھی کیے کہ وہ ہر صورت ان کی نصرت کریں گے۔ انہوں نے اپنی وفا کا یقین دلایا۔ اور یہ روایت تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 پر ہے۔ شرح الاخبار میں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کی خفیہ صورت میں اہل کوفہ نے بیعت کی، صفحہ نمبر 191۔ عنوان ہے خطبہ جناب مسلم بن عقیل۔ یہ خطبہ جناب مسلم نے 6 شوال 60 ہجری بروز بدھ نماز فجر کے وقت مسجد کوفہ میں ارشاد فرمایا۔ کوفے میں منادی ہوئی کہ سفیر حسین علیہ السلام خطاب فرمائیں گے۔ جناب مسلم ممبر پر تشریف لائے، حمد و ثنا و صلوات و سلام کے بعد فرمایا: اے لوگوں، یقیناً اللہ نے محمد و علی کو اپنی ذات پر دلیل قرار دیا ہے اور ان دونوں کو تمام موجودات پر اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ بس ان میں سے ایک کو اپنی روح اور ایک کو اپنا نفس قرار دیا ہے، اور ان میں سے ایک کو اپنی مشیت اور خواہش کا تاج اور دوسرے کو اپنے عزائم کی تلوار قرار دیا ہے۔ اور ہمارے بڑے سردار اللہ کی طرف سے اور اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر لب کشائی فرماتے ہیں، اور ہمارے چھوٹے سردار اللہ کے ذریعے اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے جملہ افعال سر انجام دیتے ہیں۔
بس یہ دونوں طیب و طاہر ذوات مقدسہ رضائے الہی و مرضات ایزدی میں پیوست ہو گئی ہیں، اور آج ان دونوں کا روئے زمین پر وارث سوائے اب عبداللہ الحسین کے اور کوئی نہیں، جو قرآن سے گفتگو فرماتے ہیں اور رحمان سے مناجات کرتے ہیں اور ایمان کے حلیف ہیں اور ہر خیر کی تقسیم فرمانے والے ہیں، جن کی اطاعت جن و انس، درندوں اور پرندوں پر فرض کی گئی ہے۔ اہل کوفہ، اگر تم استطاعت خرد رکھتے ہو تو عقل سے کام لو۔ کیا تم اب عبداللہ کو چھوڑنا چاہتے ہو جو نماز کے درخشاں چراغ ہیں اور جو محراب عبادت کے نور ہیں اور تفسیر کتاب ہیں، ایک شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے کی خاطر؟ کیا تم آب حیات کے جاری و ساری چشمے کے عوض جہنم کے نجس اور کیچڑ بھرے غلیظ پانی کو پسند کر رہے ہو؟ کیا خرد کش شراب اور آب کوثر اور سلسبیل برابر ہیں، اور مغنیائیوں کے غنائیں اور جبرائیل کی قدوسی صدائیں سننے والا برابر ہیں؟ پس مجھے تم میں سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہم تم میں اللہ کی بیت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو اب عبداللہ کی بیت ہے۔ پس فوراً ان کے مقدس قدموں کی دھول کا اتباع کرو، جنت خود آ کر تمہاری قدم بوسی کرے گی۔ اور یہ روایت ہے مجالس المنتظرین جلد نمبر 1، ریاض القدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، مسلم بن عقیل کمراہی اور مقتل ابی داود میں یہ خطبہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 192، عنوان ہے بیت اور نائبین جناب مسلم علیہ السلام۔ اس کے بعد 30,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جناب مسلم نے نائبین مقرر کیے، جن کے نام یہ تھے: نمبر 1 حولہ بن علی شیباتی شہید کربلا، نمبر 2 جنادہ یا خبادہ بن حارث انصاری شہید کربلا، نمبر 3 جندب بن حجیر کندی شہید کربلا، نمبر 4 شبیب بن جراد الکلابی شہید کربلا، نمبر 3 عباس بن جادہ شہید کوفہ، عمرو بن جندب حضرمی شہید کربلا، عمرو بن قرظہ انصاری شہید کربلا، نافع بن ہلال شہید کربلا، یحییٰ بن ہانی بن عروہ شہید کربلا، عبید اللہ بن عمرو کندی شہید کربلا، عمارہ بن صلحب ایزدی شہید کوفہ، سلیمان بن سرد خزائی توابین، حارث بن عمرہ القیس شہید کربلا، عبدالعالی کلبی شہید کوفہ۔ صفحہ نمبر 193، عنوان ہے نعمان بن بشیر کا مسجد کوفہ میں خطبہ۔ جناب مسلم کی بیعت کی خبر کے شائع ہونے کے بعد حاکم کوفہ نعمان بن بشیر منبر پر آیا۔ حمد و ثناء الہی کے بعد اس نے کہا: اے بندگان خدا، تقوی الہی اختیار کرو اور فتنہ اور پرگاندگی کی طرف جلدی جلدی آگے نہ بڑھو، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں لوگ ہلاک ہوں گے، خون بہیں گے اور اموال غصب ہوں گے۔ میں کسی ایسے شخص سے جنگ نہیں کر سکتا جو مجھ سے جنگ کے لیے نہ آئے، اسی طرح میں کسی ایسے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا جو مجھ پر یورش نہ کرے۔ نہ ہی میں تم کو سب و شتم کروں گا اور نہ ہی تحریک، نہ ہی بری باتوں کی نسبت دوں گا اور نہ ہی بدگمانی اور تہمت لگاؤں گا، لیکن اگر تم نے اپنے اندر کے کینے کو صفحہ دل سے باہر آشکار کر دیا اور بیعت توڑ کر اپنے حاکم کے خلاف مخالفت کے لیے علم بلند کیا، تو یاد رہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اپنی تلوار سے تمہاری گردنوں کو اس وقت تک تہ تیغ کرتا رہوں گا جب تک میرے ہاتھ میں قبضہ شمشیر ہے، خواہ تم میں سے کوئی میرا ناصر و مددگار نہ ہو، لیکن مجھے اس کی امید ہے کہ تم میں سے جو حق کو پہچانتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو باطل کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور یہ خطبہ انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ نعمان بن بشیر کی تقریر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی اٹھا، جو بنی امیہ کا ہم پیمان تھا، اور بولا: اس وقت تم جو سمجھ رہے ہو مناسب نہیں، اس وقت تو سخت گیری کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ تمہاری سیاست ناتواں اور ضعیف لوگوں کی سیاست ہے۔ اس پر نعمان نے کہا: خدا کی اطاعت میں میرا شمار مستضعفین اور ناتوانوں میں ہے،
یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی معصیت میں میرا شمار صاحبان عزت میں ہو۔ یہ کہہ کر نعمان ممبر سے اتر آیا۔ تاریخ طبری میں عمار دہنی نے روایت کی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، جب نعمان بن بشیر تقریر کر رہا تھا تو سامعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو یزید ملعون کو چاہنے والا تھا۔ اس نے نعمان انصاری سے کہا، تو کمزور ہو چکا ہے یا پھر کمزور بن رہا ہے؟ ریاست میں فساد پھیل گیا ہے۔ نعمان انصاری نے سے کہا، اگر اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ میرا شمار کمزورے میں ہوتا تو اس سے بہتر ہے کہ معصیت خدا میں رہ کر صاحب قوت کہلاؤں۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس چیز کو اللہ نے مستور رکھا ہے اس کا پردہ فاش کر دوں۔ اس نے نعمان کی تقریر لکھ کر یزید ملعون کو بھیج دی، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، امالی شجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، حدائق البردیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115، اور تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 241 پر۔ صفحہ نمبر 194، عنوان ہے کوفیوں کا یزید ملعون کو خط۔ عبداللہ بن مسلم وہاں سے نکلا اور یزید بن معاویہ کے نام ایک خط لکھا۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور امام حسین بن علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ان کی بیعت کر لی ہے۔ اب اگر تم کوفے کو اپنی قدرت میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی ایسے قوی انسان کو بھیجو جو تمہارے حکم کو نافذ کر سکے اور اپنے دشمن کے سلسلے میں تمہارے ہی جیسا اقدام پیش کر سکے، کیونکہ نعمان بن بشیر ایک ناتواں انسان ہے یا شاید خود کو ضعیف دکھانا چاہ رہا ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد ملعون نے ایسے ہی خطوط لکھ کر یزید ملعون کو حالات سے آشنا کرایا، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356، تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335، اخبار الطوال صفحہ نمبر 231، اللحوف صفحہ نمبر 109 پر۔ صفحہ نمبر 195، یزید ملعون کا سر جان سے مشورہ۔ سر جان بن منصور کا تعلق روم سے تھا۔ اس کا اصل نام سر سویوس جسے عربی زبان میں سر جان کہا گیا ہے۔ اس کے باپ کا نام منصور تھا۔ یہ حاکم شام کی طرف اموال کا نگران تھا۔ حاکم شام کا آزاد کردہ غلام تھا، اس کا منشی بھی تھا۔ اس کے بیٹے یزید اور عبد الملک دونوں عیسائی تھے۔ اس کا اپنا گرجا تھا۔ حشام کا بیان ہے کہ عوانہ نے کہا، جب فقط 2 دنوں کے اندر یزید ملعون کے پاس خطوط کا انبار لگ گیا تو یزید ملعون نے معاویہ کے غلام سر جان کو بلایا۔ یزید ملعون نے اس سے پوچھا، تمہاری رائے کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی راہ اختیار کر لی ہے اور جناب مسلم بن عقیل کوفے میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں۔ دوسری طرف نعمان کے ضعف اور ناتوانی اور اس کے برے بیان کے سلسلے میں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، تو اب تم کیا کہتے ہو؟ کوفے کا عامل کس کو بناؤں؟ واضح رہے کہ یزید ملعون کو عبید اللہ بن زید ملعون بے انتہا ناپسند تھا۔ سر جان نے جواب دیا، تم یہ بتاؤ کہ اگر معاویہ زندہ ہوتا اور تم کو رائے دیتا تو کیا تم اس کی رائے کو قبول کرتے؟ یزید ملعون نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سنتے ہی سر جان نے وہ وصیت نامہ نکالا جو ایسے ماحول کے لیے معاویہ نے لکھ کر مخفیانہ طور پر سر جان کے حوالے کیا تھا، جس میں ایسی صورتحال میں کوفے کو عبید اللہ بن زیاد ملعون کے سپرد کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ یہ وصیت نامہ دے کر سر جان نے کہا، یہ معاویہ کی رائے ہے جسے لکھ کر وہ مر گیا۔ یزید ملعون نے ناپسندیدگی کے باوجود اس رائے کو فوراً قبول کر لیا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356، تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535، الارشاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42، روضۃ الواعظین
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356، اعلام البرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438، اور بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 336، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36، مختل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 195 ہے اور عنوان ہے یزید ملعون کا خط ابن زیاد ملعون کے نام۔ یزید ملعون نے مسلم بن عمرو باہلی ملعون کو بلایا اور خط لکھ کر فوراً اسے بصرہ روانہ کیا۔ مسلم بن عمرو باہلی بصرہ میں زیاد بن ابیہ کے ہمراہ تھا اور باہلہ میں صاحب عز و شرف تھا۔ 46 ہجری تک اس کے ساتھ رہا اور اس کے بعد شام میں سکونت اختیار کی، لہٰذا یہ بصری شامی ہو گیا۔ اس نے دوبارہ شام سے بصرہ کا سفر یزید ملعون کا خط ابن زیاد ملعون تک پہنچانے کی غرض سے کیا، پھر ابن زیاد ملعون ہی کے ساتھ کوفے آ گیا۔ خط میں یزید ملعون نے یہ لکھا: کوفے سے میرے افراد نے خط لکھ کر مجھ کو خبر دی ہے کہ ابن عقیل کوفے میں جمع ہو کر مسلمانوں کے اجتماع کو درہم و برہم کر رہا ہے، تو تم میرا خط پڑھتے ہی رخت سفر باندھ کر کوفے پہنچ جاؤ اور ابن عقیل کی جستجو میں اس طرح لگ جاؤ جیسے کوئی اپنے گمشدہ گوہر کی تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی گرفت میں قید کر لو یا قتل کر دو یا پھانسی پر چڑھا دو، والسلام۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 357، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 192، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 337، مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 152، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 پر موجود ہے۔ سیر الاعلام النبالہ میں عمار الدہنی سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یزید ملعون عبید اللہ ابن زیاد ملعون پر سخت ناراض تھا، اس کی طرف اپنی رضابندی کا خط لکھا اور اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کی امارات بھی عطا کی، اس کی طرف خط لکھ کر وہ کوفہ جا کر جناب مسلم کو قتل کر دے۔ صفحہ نمبر 196، عنوان ہے ابن زیاد ملعون کا کوفے کی طرف سفر۔ بصرہ میں خطبہ دے کر ابن زیاد ملعون دوسرے دن کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہ مسلم بن عمرو باہلی، شریق بن آور حارثی، اس کے غلام اور خاندان کے تقریباً 10 افراد تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے بصرہ سے نکلا تو اس کے ہمراہ مسلم بن عمرو باہلی ملعون، شریق بن آوار حارثی، خدم حشم اور اس کے گھر کے افراد تھے۔ شریک امام علی علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور یہ روایت تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 پر۔ 19 ذیقعد ابن زیاد ملعون کوفے میں وارد ہوا تو اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور ایک خاص انداز سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے والے جن کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر ملی تھی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں تھے، ابن زیاد ملعون کو اس طرح دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے، لہٰذا وہ جس طرف سے گزر رہا تھا لوگ اسے سلام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، فرزند رسول خدا آپ کا آنا مبارک کرے، آپ کا قدم مبارک خیر مقدم ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ساری مبارکباد امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں ہے تو اسے برا لگا، اسے غصہ آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، کیا تم لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اور کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ جب فرزند رسول کی آمد کے تصور پر بھیڑ زیادہ ہو گئی تو ابن زیاد ملعون کے ہمراہیوں میں سے مسلم بن عمرو باہلی ملعون نے کہا، رک جاؤ، تم لوگ کس دھوکے میں ہو؟ یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ملعون ہے، نہ کہ حسین بن علی۔ جب وہ محل میں داخل ہو گیا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون ہے تو اہل کوفہ کو شدید غمگین اور محزون ہوئے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر یہ تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 پر۔
تاریخ طبری میں عمار دہنی سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون بصرہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ کوفے کی طرف گیا۔ وہ جب کوفے میں داخل ہوا اور جس گروہ سے گزرتا تھا وہ لوگوں کو جب سلام کرتا تو لوگ جواب دیتے، علیک السلام یا بنت رسول اللہ۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ یہ حسین بن علی علیہ السلام ہیں، یہاں تک کہ وہ قصر میں داخل ہوا۔ صفحہ نمبر 197 عنوان ہے کوفے میں داخلے کے بعد ابن زیاد ملعون کا خطاب۔ جب ابن زیاد ملعون قصر میں وارد ہوا تو دوسرے دن صبح کی نماز جماعت کا اعلان ہوا۔ اعلان ہوتے ہی لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ابن زیاد ملعون محل سے نکلا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد بولا، امیر المومنین یزید ملعون نے مجھے تمہارے شہر اور اس کی سرحدوں کا امیر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان مظلوموں کو انصاف اور محروموں کو ان کا حق دوں۔ تمہارے درمیان جو میری باتیں سنے اور وہ میرا مطیع ہو، اس کے ساتھ نیکی کروں اور شک و تردید کرنے والوں اور معصیت کاروں کے ساتھ شدت سے پیش آؤں۔ یہ جان لو کہ میں تمہارے سلسلے میں اپنے امیر کے حرف کا پابند ہوں اور میں ان کے عہد و پیمان کو تمہارے سلسلے میں نافذ کر کے رہوں گا۔ میں تمہارے درمیان نیک کردار اور فرمانبردار لوگوں کے لیے باپ کی طرح ہوں۔ میرا تازیانہ اور میری تلوار ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حکم اور میرے امر کی مخالفت کرے گا۔ بس جس کو اپنی زندگی کا پاس ہوگا وہ میرے لیے نیک کردار اور راست باز ہوگا۔ وعد و وعید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 385، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 526، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 100، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 341، اللہوف صفحہ نمبر 114، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 پر۔ صفحہ نمبر 198 عنوان ہے ابن زیاد ملعون کا اکابرین کوفہ سے خطاب۔ ابن زیاد ملعون شہر کے اکابر افراد سے بڑی سختی سے پیش آتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ ناشناس اور بیگانہ افراد کے سلسلے میں لکھ کر مجھے دو، اور وہ لوگ جن کی امیر المومنین کو تلاش ہے، اور ہر وریہ والوں کے بارے میں بھی لکھ کر مجھے بتاؤ۔ اسی طرح وہ افراد جو شک اور تردید کے ذریعے اختلاف اور پھوٹ ڈالتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی مجھے تحریر کرو۔ یہ جان لو کہ جو بھی مجھے ان لوگوں کے سلسلے میں لکھ کر دے گا وہ آزاد ہے، اور جو لکھ کر کسی ایک کے بارے میں بھی نہ دے گا وہ اپنی عرافت کے دائرے میں ضامن ہے کہ میں ان میں سے کوئی بھی ہماری مخالفت نہ کرے اور ان میں سے کوئی بھی ہم سے بغاوت نہ کرے، اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو میں اس سے بری ذمہ ہوں اور اس کا مال اور اس کی خون ریزی میرے لیے حلال ہے۔ اگر کسی عریف کے دائرۂ عرافت میں کوئی امیر المومنین کا باغی پیدا ہوا جس کی گرفتاری پہلے اس قبیلے کے امیر نے ہمیں خبر نہ دی تو اس کے دروازے پر اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، اور اس قبیلے کے تمام لوگوں کے ماہانہ حقوق قطع کر دیے جائیں گے اور انہیں امان زادے کے علاقے میں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اسے، اور انہیں عمان زارہ کے علاقے میں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ کوفے کے لوگوں نے جان و مال کے خوف سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت ختم کر دی اور کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ ایک نئی حالت و صورت میں باہر آیا، ممبر پر بلند ہوا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، معاملات اس وقت تک نہیں سدھر سکتے جب تک سختی سے کام نہ لیا جائے۔ میں بیمار کا تندرست سے، غائب کا حاضر سے اور دوست کا دوست سے عوض لوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت اہل کوفہ کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام اسد بن عبداللہ المری تھا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر انسان اپنی کوشش و کاوش کا جواب دہ ہے۔ تلوار کی شان اس کے دھار ہے،
گھوڑی کی قیمت اس کی قوت ہے، تم نے کہنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ جب تک ہم سے برائی نہ ہو ہم سے برائی نہ کر، احسان کرنے سے پہلے ہم پر مظالم کا سلسلہ شروع نہ کر۔ راوی کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون خاموش ہو کر رہ گیا، مزید کوئی بات نہ کر سکا، ممبر سے نیچے آیا اور دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 199 تاریخ عنوان ہے کوفے کی ناکہ بندی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یونس بن ابی اسحاق اسمعی سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد ملعون کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہیں تو اس نے حسین بن تمیم ملعون کو فوج دے کر بھیجا۔ وہ قادسیہ میں آ ٹھہرا، اس نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر لی۔ اس نے اپنے آدمی قادسیہ سے لے کر خفان تک پھیلا دیے اور پھر قادسیہ سے لے کر قطقطانہ اور لعلہ تک فوج پھیلا دی۔ کوفے کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام خفان تھا اور قطقطانہ بھی کوفے کے قریب واقع ہے، جبکہ مقام لعلہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک منزل تھی۔ قیس کوفے کی طرف چلا، ابن زیاد ملعون نے کوفے کے تمام راستوں پر چوکیاں لگا دیں اور کوفے کو بند کر دیا۔ جب بھی کوئی آدمی ان چوکیوں سے گزرتا ان کی تلاشی لی جاتی اور اس سے مکمل پوچھ گچھ کی جاتی۔ اخبار الطوال میں روایت ہے کہ ابن زیاد ملعون نے حسین بن نمیر ملعون کو 4000 سوار کی کمان دی اور اس کی سپاہ کا سالار تھا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ وہ قادسیہ سے لے کر فوج کوفے تک کے تمام علاقے کی نگرانی کرے اور کوفے سے حجاز کی طرف کسی کو نہ جانے دے سوائے اس آدمی کے جو حاجت مند ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اور جس آدمی پر شک ہو کہ وہ حسین علیہ السلام کا معاون ہے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ الارشاد میں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ واقصہ سے لے کر شام اور بصرہ کے راستے تک جو آدمی بھی ملے اس کا مواخذہ کیا جائے، کسی کو کوفے سے نکلنے نہ دیا جائے اور نہ داخل ہونے دیا جائے۔ صفحہ نمبر 200 جناب مسلم جناب خباب بن عروہ کے گھر۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب مسلم نے کچھ دنوں جناب خباب بن عروہ کے گھر قیام فرمایا۔ جناب مسلم جناب ہانی کے گھر۔ ابن زیاد ملعون کا خطبہ سننے کے بعد جناب مسلم نے جناب مختار کے گھر رکنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس مقام کا علم سب کوفیوں کو تھا۔ 2 ذی الحجہ جناب مسلم وہاں سے نکل کر جناب ہانی بن عروہ مرادی کے گھر پہنچے۔ جناب ہانی کے دروازے کے پاس آ کر کسی کو بھیج کر ان کو بلوایا۔ جناب ہانی فوراً نکلے۔ جناب مسلم نے کہا، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ کو پناہ دے کر اپنا مہمان بنا لیں۔ اس پر جناب ہانی نے کہا، اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش کرے، آپ نے تو مجھے سخت تکلیف میں ڈال دیا۔ اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہو چکے ہوتے اور میرے مورد اعتماد نہ ہوتے تو مجھے یہی پسند تھا اور میں آپ سے یہی درخواست کرتا کہ آپ میرے پاس سے چلے جائیں، لیکن کیا کروں کہ میری گردن پر آپ کا بڑا حق ہے اور میں نے آپ سے عہد و پیمان باندھا ہے۔ میرے جیسا انسان آپ جیسے صاحب عزت و شرف کو نادانی میں یا حکومت کی شرارت کے خوف سے اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، لہٰذا آپ تشریف لائیں۔ یہ کہہ کر جناب ہانی نے جناب مسلم کو پناہ دی۔ پناہ دینے کے بعد جناب ہانی بن عروہ کے گھر شیعوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں آنے کے بعد 18,000 لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھ کر اسے جناب عابس بن شبیب شاکری کے ہاتھوں روانہ کر دیا، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 361، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 527، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 100، اور الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، علام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 341، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر۔ یہیں پر حضرت مسلم بن عقیل کا باب ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔